الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 71 سے لفظی تشریحی۔ فا تو ان طلقا وہ دونوں چلے، تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی معروف، تو لام قوف اس کا روٹ ہے، انطلاق باب انفعال ہے، چل پڑنا کہا جاتا ہے، محاورہ ہے، اطلقت البعیر من عقالہ وطلقتہ، میں نے اونٹ کا پائے بند کھول دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو طلاق کہتے ہیں کسی بندھن سے آزاد کرنا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب راکبہ، پھر تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی معروف، باب سمع یسمع وہ دونوں سوار ہوئے، فی میں السفینہ کشتی، بوٹ، خارقہ اس نے پھاڑ دیا، اس کو خارق کا پھاڑنے کو کہتے ہیں، اور خلق کہتے ہیں اندازے کے مطابق کسی چیز کو خوش اسلوبی سے بنانا۔ تو خرقہ اس نے پھاڑا، اس کو، قال اس نے کہا، کیا خرقتا تو نے پھاڑ دیا۔ یہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے، باب ضرب یضرب خرقہ یخرق، یہ خلق کا اپوزٹ ہے، بے سوچے سمجھے کوئی کام کرنا، بے قاعدگی سے پھاڑ ڈالنا، خرق، بے سوچے سمجھے منہ سے بات نکلنا، تو خلق کا اپوزٹ خرق۔ کیا تو نے پھاڑ دیا، اس کو، لی تاکہ تغرقا، اغرق یغرق اغراق باب افعال ہے، تاکہ تو غرق کرے، اہلا رہنے والے لوگ، اس کے، لقد البتہ بے شک، جئتا تو نے کیا، شیئن چیز، امرا بھاری، شیئن امرا کہا جاتا ہے الداہیۃ العظیمہ، عجیب برا کام، خوفناک کام، بڑا ہیبت ناک کام، اور امرا کہتے ہیں معیوب، ناگوار، ناپسندیدہ کام، انپلیزنٹ برا کام، امرا کہا جاتا ہے ای منکرا برا کام، عجیب برا بھاری ہولناک کام۔ قال اس نے کہا، کیا لم نہیں، اقول میں نے کہا، انا بے شک تو لن ہرگز نہیں، تستطیع تو طاقت رکھے گا، معیہ میرے ساتھ، صبر صبر۔ قال اس نے کہا، لا تؤاخذ فعل نہی ہے، نہ تو پکڑ، نہ مؤاخذہ کر، نی میرا، بھی ساتھ، ما جو، نسیت واحد متکلم ہے میں بھول گیا، واو اور لا ترہق تو نہ چھا، نی مجھ پر، ارحاق کہتے ہیں دشواری میں ڈالنا، مبتلائے آفت کرنا، کسی کو ایسا بوجھ ڈالنا کہ اٹھانا مشکل ہو، تو نہ چھا، نہ سختی سے کام لے، نی مجھ پر، من سے، روح قوف اس کا روٹ ہے، من سے امر معاملہ، یا میرا، عسرا تنگی، یسر کا یہ اپوزٹ ہے، عسر تنگی، دشواری، مشکل۔ فا تو انطلقا وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ، انٹل اذا جب، لاقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کو، فا تو قاتل اس نے قتل کر دیا، اس کو، یہ تین کلمات ہیں، فا الگ سے ہے، فا حرف ہے، قاتل واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اور الگ سے ہے، تو قاتل فعل ہے، اس کے ساتھ آیا تو یہ اس میں ضمیر ہے، یہ مفعول بن کے آیا، تو قتل کر دیا اس نے اس کو۔ قال اس نے کہا، کیا قتلتا تو نے قتل کیا، واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، نفسن ایک جان کو، زکیتن بے قصور، نفس مؤنث ہے تو زکیہ آیا، زکیہ گناہوں سے پاک، انوسینٹ بے گناہ، بے قصور، بغیر بغیر، نفسن کسی جان کے، کسی قصاص بدلے کے،
لقد البتہ بے شک جیتا تو آیا شیئن چیز، تو نے کی چیز، نکرا ناپسندیدہ، سخت نامرغوب، فظیعا منکرہ کہا جاتا ہے اس کو نکرا کو کہ بہت برا کام، کہ لا یعرف فی الشرع، ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو انکروا من الامر الاول، یہ پہلے کام کشتی توڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ 16واں پارہ، قال اس نے کہا کیا لم نہیں، اقول میں نے کہا لکا تیرے لیے، انا بے شک کا تو لن ہرگز نہیں، تستطیع تو کر سکے گا، معی میرے ساتھ، صبرن صبر، قال اس نے کہا ان اگر سألتو میں نے سوال کیا، فعلتو واحد متکلم فعل ماضی معروف، کیا تجھ سے ان سے شئی چیز، بعد ہا اس کے، فاتو لا نہیں، تو صاحب تو ساتھ رکھنا، صاحبہ یصاحب مصاحبہ، یہ باب مفاعلہ ہے، نی مجھ کو، قد بے شک بلغت واحد مذکر حاضر، تو پہنچا من سے لدن پاس، یا میرے عذراً عذر، فاتو انطلقا وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتایا وہ دونوں آئے، اہلا والے قریہ بستی، استطعما دونوں نے کھانا مانگا، استطعام باب استفعال ہے، تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معروف، اہلا رہنے والے، ہا اس کے، فاتو ابو انہوں نے انکار کیا، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، ابا اس کا مصدر ہے، حمزہ با یا اس کا روٹ ہے، باب ضربہ اور فاتحہ میں ہے، قرآن پاک میں ہے ابا واستکبرہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابا کہتے ہیں سختی سے انکار کرنا، یہ امتناع سے خاص ہے، ہر ابا کو امتناع کہہ سکتے ہیں مگر ہر امتناع کو ابا نہیں کہہ سکتے، تو یہ خاص ہے سختی سے انکار کرنا، تو انہوں نے سختی سے انکار کیا، ان کے یضیفو وہ ضیافت کریں، یضیفو نہ تھا، ان نے آ کر اس کو گرا دیا نون کو، تضییف یہ باب تفعیل ہے، ہما ان دونوں کی، فاتو وجدا ان دونوں نے پایا، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار، وال، یریدو وہ چاہتی تھی، ان کے، ینقضا وہ ٹوٹ پڑے، قوف ڈاٹ ڈاٹ اس کا مادہ ہے انقداد، یہ باب انفعال ہے، تو ینقضا ٹوٹنا یعنی ان یسقطا کہ وہ گر پڑے، کہا جاتا ہے قددتہ فانقضا میں نے اسے گرایا تو وہ گر پڑا، فا تو اقامہ اس نے سیدھا کیا، ہو اس کو، قال اس نے کہا لو اگر شئتا تو چاہتا، لاتخذتا لا جواب شرط کا ہے، اتخذتا تو لیتا علیہ اس پر، اجرا اجرت، قال اس نے کہا ہذا یہ، فراق جدائی، بینی میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان، ان قریب، انبئ میں بتاؤں گا، تنبیہ یہ باب تفعیل ہے، واحد متکلم فعل مضارع معروف، کیا تجھ کو بھی ساتھ تأویل، اصل مطلب حمزہ واو لام اس کا روٹ ہے اور یہ اول سے مشتق ہے، اول یؤول تأویل کہتے ہیں کسی چیز کا اصل کی طرف رجوع ہونا، جس مقام کی طرف کوئی چیز لوٹ کر آئے اسے موئل کہتے ہیں، کسی چیز کو اس کی غایت کی طرف لوٹانا علم یا عمل کے لحاظ سے، یہ تعویل ہے، غایت مقصود، حقیقت، تعویل تفسیر، تو تعویل اصل مطلب ما جو لم نہیں، تستطیع تو کر سکا، تو نے طاقت رکھی، علیہ اس پر، صبر صبر، اما تو جو، السفینہ کشتی، فا تو کانت وہ تھی، لی واسطے، مساکین مسکین کی جمع، مسکینوں کی، یعملون وہ عمل کرتے، وہ کام کرتے، فی میں البحر دریا، فا تو اردت میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، واحد متکلم، اراد یرید ارادہ سے باب افعال ہے، ان کے، اعیب میں عیبدار کروں، ہاں اس کو، واو اور کانا تھا، وراء آگے، ہم ان کے، وراء یرا سے یہ مصدر ہے، وراء کے بہت سارے مطلب ہیں، حد فاصل کو، آڑ کو، آگے کو، پیچھے کو، علاوہ کو اور سوا کو کہا جاتا ہے، تو قرآن پاک میں
بہت جگہ پہ ورا آیا، ایک جگہ پہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں پیچھے کے معنی میں آیا، اور یہاں وراء آگے کے معنی میں آیا، اور ایک جگہ آڑ کے معنی میں آیا کہ او من وراء جدر، اور سوا کے معنی میں آیا کہ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ، جو اس کے سوا چاہے گا۔ تو بہرحال ان کے آگے ملک ایک بادشاہ، یاخذ وہ لیتا تھا، کل ہر سفینہ کشتی، غصباً زبردستی، چھین کر، یہ اس میں مصدر ہے اور باب ضرب یضرب ہے۔ واو اور اما جو الغلام لڑکا، فاتو کانا وہ تھا، ابا و ماں باپ ہو اس کے، مؤمنین دونوں مومن، مومن کا تثنیہ ہے، مؤمنین دو حالتوں میں آتا ہے، مومنان اور مؤمنین۔ فاتو خشینہ ہم ڈرے، ہمیں خدشہ ہوا، خشیہ کا مصدر ہے، خشیہ اس کا مصدر ہے، خشینہ باب سمیع یسمع ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، ان کے یرہقہ وہ چھا جائے گا، ہما ان دونوں پر۔ تو ارہاق اثر انداز ہونا، اکسانا، مبتلا کرنا، زبردستی چھا جانا، مجبور کرنا کے معنی میں ہے۔ ارہقہ ظلماً کہا جاتا ہے، اس نے اس کو ظلم میں مبتلا کیا۔ ارہقہ اسماً اس نے اسے گناہ پہ اکسایا۔ رہقہ و ارہقہ ایک ہی اس کے معنی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پہ ذلت، ان پہ چھا جائے گی۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا بھی قرآن پاک میں آیا اور کہا لا ترہقنی من امری عسرا، تو یہ ارہقہ اور رہقہ ایک ہی معنوں میں آتا ہے، چھا جائے گا، مبتلا کرے گا، ہما ان دونوں کو یعنی والدین کو، طغیاناً سرکشی، واو اور کفرا کفر۔ فا تو اردنا ہم نے چاہا، ان کے یبدلا تبدیل کر دے، ابدل یبدل ابدال، ابدال کہتے ہیں مکمل بدل دینا، ریفارم کرنا، ایکسچینج کرنا، تبدیلی کرنا، تبدیل کرنا، ہما ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کا رب، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکاتاً پاکیزگی، گناہوں اور اخلاق کے رذیلہ سے پاکیزگی۔ واو اور اقرب افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ قریب، رحمہ مہربانی، تو زکاتاً اور رحمہ یہ دونوں تمیز ہیں کہ اس کے لحاظ سے، پاکیزگی اور مہربانی کے لحاظ سے، تو دونوں پہ زبر آئی۔ واو اور اما رہی جو الجدار دیوار، فاتو کانا تھی، لیوا سے، غلامین دو لڑکے، یتیمینی یتیم، غلامینی یتیمینی مرکب توصیفی ہے، دونوں تثنیہ ہیں، تو غلامن اس کا تثنیہ دو طریقوں سے آتا ہے، غلامانی اور غلامینی، ایسے یتیمانی اور یتیمینی، کیونکہ یہاں پہ لی یہ حالت جری میں آئے ہیں، تو اس لیے غلامینی یتیمینی دو لڑکے، دو یتیم، فی میں المدینہ شہر، واو اور کانا تھا، تحت نیچے، ہو اس کے، کنز خزانہ، لہما ان دونوں کے لیے، واو اور کانا تھا، ابو باپ، ہما ان دونوں کا، صالحہ نیک، فا تو ارادہ ارادہ کیا، ربو کا تیرے رب نے، ان کے یبلغا وہ دونوں پہنچیں، اشد جوانی، اشد و اشد کہا جاتا ہے سن بلوغ کو، جوانی کی عمر کو، شین دال دال اس کا مادہ ہے، 28 سے 40 سال تک کی عمر سن بلوغ، جب مینٹل کیپیبلٹیز اپنے کلائمیکس پہ ہوتی ہیں تو اس کو اشد کہا جاتا ہے۔ ہما ان دونوں کی، واو اور یستخرجا وہ دونوں نکالیں، کنز خزانہ، ہما اپنا، رحمتاً رحمت، یہ ارادہ کا مفعول لہو ہے، من سے ربی کا تیرے رب، تیرا رب، واو اور ما نہیں، فعلتو میں نے کیا، ہو اس کو، ان سے، امری میرا حکم، میری رائے، ذالکہ وہ، تأویل اصل حقیقت، اصل مطلب، ما جو لم نہیں، تستطیع تو کر سکا، علیہ اس پر، صبرا صبر، یہ باب استفعال ہے، یہاں پہ تستطیع تھا، تا کو حذف کر دیا گیا، تستطیع اور تستطیع دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کبھی اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے تا کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ باب استفال ہے، نہیں تو کر سکا علیہ اس پر صبرا صبر۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 71 سے تشریحی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی سٹوری چل رہی ہے۔ فانطلقا وہ دونوں چل پڑے، کون؟ حضرت موسیٰ اور خضر۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا، اس کو بدنما کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، اور یہ ان کا فطری ری ایکشن تھا، اخرقتہا کیا آپ نے اس کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا تاکہ کشتی والوں کو آپ غرق کر دیں، لقد جئت شیئا امرا یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ تو یہ ان کا ریپرکشن تھا، فطری رد عمل تھا، ری ایکشن تھا کہ شریعت کی نافرمانی دیکھ کر وہ بول پڑے۔ قال خضر نے کہا، الم اقول کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال حضرت موسیٰ فوراً جھکے اور کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت تو میری بھول پر میرا مواخذہ مت کیجئے، یعنی فوراً ہی سوری بول دیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیں۔ فانطلقا پھر وہ دونوں چل پڑے۔ اب ایک ٹریول، ایک سفر علم کا جاری ہے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ حتیٰ کہ ایک لڑکے کو وہ دونوں ملے، یہ ٹین ایجر تھا، نابالغ بچہ تھا، خضر نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ چور تھا۔ قال موسیٰ نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس کیا آپ نے ایک بے قصور جان کو بغیر کسی قصاص کے، بغیر بدلے کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی، یہ نابالغ بچہ، معصوم بے قصور بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ یہ تو انکر من الامر الاول پہلے کام یعنی کشتی توڑنے سے بھی زیادہ برا کام کیا۔ یہ وہ بچہ تھا جو ابھی تک پیوبرٹی تک نہیں پہنچا تھا، کھیل کود میں مصروف تھا، اور اسی کلہاڑے سے، اسی ایکس سے حضرت خضر نے اس کو مارا جس سے کشتی توڑی تھی۔ اب حضرت موسیٰ کا امتحان ٹف ہوتا جا رہا تھا، ان کے صبر کو آزمایا جا رہا تھا، اور کہا یہ بے گناہ بچہ، کیونکہ بلوغت سے پہلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْحَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو نافرمانی اور کفر میں ڈال دیتا۔ تو دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں، عقیدہ ہے، ہمیں کس قدر یقین ہے، کیا واقعی کہ لا ریب فیہ کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارے تعلق کی بیس ہی یہی ہے کہ اللہ نے بتا دیا اولئک ھم المفلحون، کامیابی کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں، یقین کریں آپ کی ایک ایک بات پہ، آپ کے طریقوں پہ، آپ کی سنتوں پہ، اور آپ کی سنت کو اللہ نے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ بنا دیا کہ زندگی کا سفر طے کرتے وقت آپ کی زندگی کی کتاب کھول کر آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن پہ ایمان لایا وہ لایا ہی نہیں کہ جب تک اس کے حرام کو وہ حلال سمجھے، یعنی قرآن پاک نے جو کہہ دیا ڈونٹ ڈو، حرام کر دیا، اگر اس نے اس کو حلال سمجھا یا اس کو حرام کو حلال کیا، زندگی میں شامل کیا، تو وہ قرآن پاک پر ایمان لایا ہی نہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ قرآن پاک ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ تو آگے ہم چلیں گے اور خوبصورت ڈائمنڈس اس کہانی کے لے کر اپنی شخصیتوں کو سنوارتے رہیں گے۔
تو آگے 16واں پارہ شروع ہوا۔ قال الم اقل لک، خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، کہا حضرت موسیٰ نے کہ اگر میں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوال کروں فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ مت رکھیے گا، خود ہی سزا تجویز کی۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہیں میرے ساتھ حد عذر کو۔ فانطلقا، اگلے سفر پر، اگلی مہم پر چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے۔ فأبوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے بستی والوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، وہاں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض فاقامہ، جو گرنا چاہتی تھی تو اس کو خضر نے سیدھا کر دیا۔ تو یرید ان ینقض یہ ایک میٹافور ہے کہ دیوار گرنا چاہتی تھی۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں میٹافور نہیں، یہ تشبیہ ہے، بہت پیارے ایڈیمز ہیں، بہت خوبصورت تشبیہات ہیں۔ تو وہ دیوار گرنا چاہتی تھی کہ اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ اجرت لیتے۔ یہاں پہ سوال نہیں پوچھا بلکہ تجویز دی اور مشورے میں اعتراض تھا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اصل مطلب جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے وہ غریب لوگوں کی تھی جو کہ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو، صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے۔ فَخَشِينَا، تو ہم ڈر گئے، ہمیں اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ سرکشی اور کفر ان دونوں پہ چھا جائے گا، کہ وہ چور تھا اور اپنے والدین کو بھی طغیانی اور کفر میں، اگر وہ زندہ رہتا تو سرکشی اور کفر کے ذریعے ان پر چھا جاتا۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان کا رب ان کو بدلے میں دے، خَيْرًا مِّنْهُ، اس سے بہتر، زکاتاً پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور شفقت میں قریب تر۔ اللہ چاہتا تھا کہ انہیں بہترین بچہ دے جو کہ گناہوں سے پاک ہو اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، دیندار ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ وہاں سے نکالیں۔ رحمةً من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ وما فعلته عن امری، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے، اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے نہیں کیا، یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ یہ ایمان بالقدر ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اصل حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تینوں کا معاملہ قدر کے ساتھ ہے، کشتی کا، لڑکے کا اور دیوار کا۔ تو بہت خوبصورت سٹوری، اور بہت خوبصورت سٹوری میں بہت پیارے سبق کہ ہر خیر کو اللہ سے کنیکٹ کریں،
اور یہاں پہ جب خیر کی بات ہوئی تو اللہ سے اس کو کنیکٹ کیا گیا اور شر کو اپنے آپ سے، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ جب بیماری کی بات ہوئی تو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سپریم ہے، پرفیکٹ ہے، الٹیمیٹ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر حکم اللہ کی محبتوں سے، رحمانیت، رحیمیت، ودودیت سے بھرا ہے، چاہے محسوس ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی قضا پر، اللہ کی لکھے پر راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی چھوٹی مشکل دے کر بڑی مشکل سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ باپ عالم تھا، اس نے کتابوں کو دفن کیا تھا، تو ساری پونجی اکٹھی کر کے اس نے دیوار کی بنیاد میں، یا اس نے ساری پونجی اکٹھی کر کے دیوار کی بنیاد میں دفن کر دی۔ اور یاد رکھیے نیک والدین کا صلہ بچوں کو ملتا ہے۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر تھے۔ تو دیکھیں پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو خیال آیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے، تو اللہ نے واضح کیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو خضر کے پاس پہنچے، شریعت کا علم حضرت موسیٰ کو ملا، اور علم لدنی خاص علم خضر کو دیا گیا۔ یہ عالم الغیب کے کارکن تھے، اور جو مچھلی تھی وہ بھنی ہوئی مچھلی نشانی کے طور پہ تھی کہ جس جگہ زندہ ہو کر وہ دریا میں چلی جائے گی وہیں خضر سے ملاقات ہوگی۔ اور یاد رکھیے عربی میں ایک لفظ دوسرے لفظ کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا، ہر لفظ کا اپنا مفہوم ہے، اپنا کونوٹیشن ہے، اس کا اپنا ایسنس ہے، تو ہر اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو یہاں پہ عندہ اور لدن کی بات ہوئی تو دونوں کے الگ الگ مفہوم ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ الکہف کو جمعے کے دن پڑھتے رہیں گے تو ایک نور رہے گا، برکت سکینت نازل ہوگی۔ یہ ٹرائل آف نالج تھا کہ حضرت موسیٰ سے اس کا ٹیسٹ لیا گیا۔ اب آگے ذوالقرنین کا قصہ آئے گا، دجال کی بات ہوگی، اور علم کا فتنہ دجال کے وقت آئے گا جب وہ بارش برسائے گا۔ دیکھیں یہ ٹرائل آف نالج تھی، اور ذوالقرنین کا قصہ سنا کر ٹرائل آف پاور ہوگی۔ تو یہ آیات سروائیول کٹ ہیں۔ اقتدار کا فتنہ دجال کے پاس، اس کے پاس پاور ہوگی، اور اصحاب کہف کا قصہ یہاں پہ سنایا گیا کہ ان کا جو ٹیسٹ تھا، ان کی آزمائش تھی، وہ ٹرائل آف فیتھ تھی، ایمان کی آزمائش تھی۔ تو یہ سب چیزیں دجال کے دور میں آئیں گی، علم کا امتحان، اقتدار کا امتحان، اور ایمان کا امتحان، ایمان کی آزمائش۔ دجال کہے گا کہ میری پوجا کرو، تو انشاءاللہ سورۃ الکہف پڑھتے رہیں گے تو ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا۔ تو اس کا مرکزی مضمون دنیا کی حقیقت ہے کہ دجال کا فتنہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیسن سکھائے، 2 باغ والے کا قصہ اللہ نے سنا کر کے دجال پیسے سے ٹیمپٹ کرے گا، تو تم نے کیسے بچنا ہے، کیسے قرآن پاک میں گھس کر ان موتیوں کو چننا ہے، تو محفوظ رہو گے ان فتنوں سے۔ تو ایمان کا، علم کا، اقتدار کا اور پیسے کا فتنہ دجال کے دور میں زور پکڑے گا، تو اگر ان سے سبق سیکھو گے تو انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ دجال کہتے ہیں حق چھپانا، ملمہ سازی کرنا، جادو کرنا، شعبدہ بازی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے دور رہنا، اس کے قریب نہ جانا۔ آپ نے فرمایا اعور عین الیمنی کانہا عنبۃ طافیہ، یہ دجال کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ سے کانا ہوگا کہ جیسے، اور ایسی آنکھ ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر نہیں، کونے میں دجال آئے گا۔
اور آپ نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو 3 جھٹکے ہوں گے زلزلے کے، لوگ گھبرا کے باہر نکل جائیں گے جنہوں نے کفر اور نفاق چھپایا ہوگا۔ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا، تو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اور یہ صورتیں العتق الاول ہیں، یعنی سورت کہف، طہ اور مریم، یہ ارلی ریویلیشنز یعنی شروع کی صورتیں ہیں۔ یہود سے اس کہانی کو کنیکٹ کیا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ کی کہانی جن کو تم فالو کرتے ہو ان کی سنت دیکھو، اور کہانی کی تھیم یہی ہے کہ علم کے فتنے سے پناہ مانگو، عمل کی کرنسی میں اس کو کنورٹ کرو، اس کو ریفلیکٹ کرو، پتہ چلے، مینیفیسٹ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 کیریکٹرز دکھا دیے، موسیٰ، خضر اور حضرت یوشع کا۔ بحرین کی بات ہوئی تو علم کے اوشنز مل رہے تھے، ایک کو علم شرعی دیا گیا اور دوسرے کو علم کونی، موسیٰ اور خضر کو۔ تو مچھلی کی بات ہوئی، بڑے سائز کی مچھلی تھی، روسٹڈ تھی، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ گاؤں والوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ 2 طریقوں سے آیات کو دیکھا جاتا ہے کہ شان نزول کیا ہے، کن سرکمسٹینسز میں قرآن پاک نازل ہوا، اور دوسرا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیزائنر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر معاملے کو خود ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نعمت عطا کریں تو شاکر ہونا ہے، اور اگر کوئی دکھ عطا کریں تو صابر اور صبور کے لیول تک جانا ہے، کنود نہیں بننا۔ تو فرسٹریشن نہ ہو کہ جو اللہ نے ہر جیسا کی مارخ این الطافس، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے کشکول میں، پیالے میں ڈال دیا، اس کا کرم ہے۔ اور یہاں پہ والدین کی نیکی کی بات ہوئی تو والدین کی نیکی فائدہ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ رضیت باللہ ربا، اونچی آواز میں کہیں، ہر حال میں کہیں کہ اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ کا امتحان تھا، یہ ٹف تھا، ان کا صبر آزمایا گیا۔ تو بہت سارے سبق ہم نے اس میں سے سیکھے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنائے، قرآن پاک کا صحیح فہم اللہ ہم سب کو عطا کرے، اور اللہ کرے کہ یہ موتی ہم چنتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو بیوٹیفائی کرتے رہیں۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنائیں، اور دنیا آخرت کے شرور، بد نصیبیوں، پریشانیوں، بدبختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں، ہمارے دوستوں، امت مسلمہ کو محفوظ رکھیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر